اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ یہ سب جانتے ہیں یا فاطمہ کے سلسلے میں یہ ہماری چوتھی نشست ہے۔ اس نشست میں ہم بی بی سلام اللہ علیہ پر گزرنے والے مصائب کا احوال بیان کریں گے۔ اس کے آخر میں وہ وصیت جو بی بی نے مولا علیہ السلام کو کی تھی وہ وصیت بیان کریں۔ لہذا بغیر کسی وقفے کے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، حضرت ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحلت کے وقت اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی گیلی ہو گئی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیوں گیلے فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا میں اپنے بچوں اور ان پر اپنے بعد پڑنے والی مصیبتوں پر گریہ کر رہا ہوں جو انہوں نے میری امت کے اشرار سے پہنچے گی۔ گویا میں اپنی بیٹی فاطمہ کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد اس پر ظلم کیا جا رہا ہے اور وہ آواز دے رہی ہے اے بابا اے بابا، لیکن میری امت میں سے کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر رہا۔ جب جناب سیدہ نے یہ سنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام سنا رونے لگی۔ رسول اللہ نے فرمایا اے میری بیٹی گریہ نہ کر۔ انہوں نے فرمایا میں اس پر گریہ نہیں کر رہی جو آپ کے بعد مجھے جھیلنا پڑے گا، بلکہ میں تو اس پر گریہ کر رہی ہوں کہ آپ کے فراق پر کر رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے بشارت ہو اے بنت محمد اس بات کی کہ تو بہت جلد مجھ سے آ ملے گی، اور بے شک میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہے جو مجھ سے آ کر ملک ہو۔ اس کے آگے روایت ہے جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب سے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو انہی کے کرتے میں غسل دیا تھا۔ جب فاطمہ کہتی تھی مجھے وہ کرتا دکھا دیجئے، وہ جب بھی اسے سونگتی بے ہوش ہو جاتی، حضرت میں نے اسے چھپا دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد کہا کہ میں اب کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا، یہاں تک کہ ایک دن جناب سید سلام اللہ علیہ نے فرمایا اے میں اپنے بابا کے مؤذن کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ جب یہ بات بلال تک پہنچی انہوں نے اسے قبول کر لیا اور اذان دینا شروع کی۔ جب بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، بی بی سلام اللہ نے اپنے بابا اور ان کے زمانے کی یاد میں کھو گئے اور بے اختیار کی فرمانے لگی۔ جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیت رسول اللہ نے ایک چیخ ماری اور منہ کے پر زمین میں غش کھا کے گر پڑی۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگا کہ فاطمہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ بلال نے اذان کو وہیں چھوڑ دیا۔ جب بی بی کو ہوش میں آئی تو بلال سے چاہ کے پھر آزاد۔ بلال نے کہا اے سید النساء العالمین، میری اذان کو سن کر جو آپ کی حالت ہوتی ہے اس کی وجہ سے مجھے وہم ہوتا ہے کہ کہیں آپ اس دار فانی سے کوچ نہ کر جائے۔ اور بی بی نے بھی اس کی بات قبول کر لی اور ان سے دوبارہ نہ کہا کہ مجھے آواز سنائے، اذان سنائے، اور نہ ہی حضرت بلال نے دوبارہ پھر کبھی آزاد دی۔ یہ روایت ہے جب بی بی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرماتے ہیں کہ جناب سید کے پاس آئی، ان کے حوال پرسی کرتے ہوئے کہنے لگی بی بی آپ نے کس حال میں صبح کی؟ جناب سیدہ نے فرمایا میں نے جان لے لینے والے دو سنگین غم کے درمیان صبح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا وسیع مظلوم خدا کی قسم جس نے بھی اس کی امامت جسے خدا نے قرآن میں مقرر کیا برخلاف کسی اور خلافت قبول کی، اس کا پردہ چاک ہو گیا۔ امام صادق رسول اللہ نے اپنے اجداد سے روایت کرتے ہیں جناب سیدہ نے رحلت کے وقت گریہ کیا تھا۔ گریہ کیا تو امیر المومنین اسلام نے فرمایا اے میری سردار کیوں روتی ہو؟
فرمایا میں ان چیزوں پر روتی ہوں جو میرے بعد تیرے ساتھ پیش آئیں گی۔ امیر المومنین نے فرمایا تم گریہ مت کرو، خدا کی قسم ان سب مصیبتوں کو خدا کی راہ میں برداشت کرنا بہت کم ہے۔ گویا اسی نقطے کی جانب وہ روایت پیش کرتی ہے جس میں کہا گیا کہ فاطمہ کے بعد لوگوں نے علی کے ساتھ برے رویہ بنا لیے۔ جناب سیدہ بہت اچھے جانتی تھی کہ وہ علی کا دوسرا اور آخری رکن ہے جس کی ان کے والد خبر دی تھی، اور ان کے دنیا سے جاتے ہی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور لوگوں کے درمیان بے پناہ بے یار و مددگار ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین علیہ السلام کو گھر سے باہر لے گئے، جب دروازہ جلا دیا گیا اور رسیاں ڈال دی گئی گلے میں، اور مولا علیہ السلام کو گھسیٹتے ہوئے گھر سے باہر لے گئے، اس وقت جناب سید سلام اللہ علیہ گھر سے باہر نکلی اور ابوبکر سے فرمایا کیا تم میرے شوہر کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اگر تم نے میرے شوہر کو نہ چھوڑا میں اپنے بال پریشان کر دوں گی، گریبان چاک کر ڈالوں گی اور اپنے بابا کی قبر کے نزدیک جا کر بارگاہ خدا میں نال و شیون کروں گی۔ ایک اور روایت فرماتی ہے میں جس ذات کو چھوڑ دو اس خدا کی قسم جس نے محمد کو حق کے ساتھ معبوس فرمایا اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا میں قطر اپنے بال پریشان کر دوں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا اپنے سر پر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں نالہ و فریاد کروں گی، اور جان لو کہ ناکہ صالح جس کے عذاب نازل ہوا تھا وہ خدا کے نزدیک مجھ سے زیادہ محترم نہیں، اور اس کا بچہ میرے بچوں سے زیادہ محترم نہیں۔ سلمان کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ مسجد کی دیواروں کی بنیادوں کو چھوڑنا شروع کیا، یہاں تک کہ وہ اتنی اونچی ہو گئی کہ ان کے نیچے سے لوگ گزر سکتے تھے۔ اس وقت امیر المومنین نے سلمان سے کہا یا سلمان ادرک نعت محمد، اے سلمان دختر رسول اللہ کو روکو، خدا کی قسم اگر فاطمہ نے اپنے بال پریشان اور اپنے گریبان کو چاک کر دیا اور رسول اللہ کے قبر کے نزدیک جا کر نام شور کیے تو مدینے کے افراد کو مہلت نہیں ملے گی اور وہ شہر کی زمین میں پھنس جائیں گے۔ تو جناب سلمان محمدی جب ابی فاطمہ السلام علیہ کے پاس آئے اور کہا اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے آپ کے والد کو رحمت کی خاطر مبعوث فرمایا تھا، آپ واپس لوٹ جائیے۔ بیوی نے فرمایا یا سلمان یریدون قتل علی ما علی صبر، اے سلمان یہ چاہتے ہیں کہ علی کو قتل کر ڈالے، میں علی کے قتل پہ معاملے صبر نہیں کروں گی، مجھے جانے دو تاکہ میں اپنے بابا کی قبر پر جا کر بالوں کو پریشان کروں، گریبان چاک کر ڈالوں، خدا کی بارگاہ میں نالہ شیون کروں۔ سلمان نے کہا مجھے ڈر ہے کہ شہر مدینہ زمین میں دھنس جائے گا، مجھے علی کے پاس بھیجا ہے اور کہا ہے کہ گھر واپس پلٹ جاؤ۔ جیسے ہی بھی فاطمہ السلام اللہ علیہ نے مولا علیہ السلام کو حکم سنا فرمایا بس میں واپس جاتی ہوں، صبر کرتی ہوں، جو علی نے کہا اسے سنتی ہوں اور اس کا حکم بجا لاتی ہوں۔ یہ روایت اجازت تبرسی میں بھی ہے، المسترشد میں بھی ہے، مناقب اشور لکھی ہے، تفسیر برہان میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت ہے، یہ جب بی بی دربار میں گئی تو اس وقت کا یہ ہے خطبہ، بی بی اپنے اس پر اور عظیم خطبے میں مسجد میں اپنے حق کے دفاع میں خاطر دیا تھا، لوگوں کو شدت کے ساتھ اپنی مدد کے لیے پکارا، لیکن ہر چیز موجود تھی سوائے جوابردی غیرت کے جو اس وجہ میں نہیں پائی جاتی۔ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چلائی اور فرمایا اے کیلا کی اولادو، تمہاری نگاہوں کے سامنے میری میراث لوٹی جا رہی ہے، تم میری آنکھوں اور کانوں کے سامنے بیٹھے ہو اور اجتماع مجلس میں موجود ہو، جبکہ تمہاری انفرادی قوت بہت زیادہ ہے، تمہارے پاس وسیع قوت و اسلحہ موجود ہے، میری دعوت کو سنتے ہو پر لبیک نہیں کہتے،
میری فریاد تمہارے درمیان گونج رہی ہے لیکن تم میری فریاد کو نہیں پہنچتے۔ اسی خطبے میں فرمایا ذلت و ننگ ہو اس گروہ کے لیے جنہوں نے پیمان باندھے کہ باندھے پیمان شکنی کی۔ جان لو میں دیکھ رہی ہوں کہ تم آرام طلب ہو گئے ہو، اور جو مسلمین کی رہبری کے لیے سزاوار تھا تم نے اس سے ایک کنارہ لگا دیا ہے، جو مولا علی کو چھوڑ دیا ہے۔ خود تم تن پروری اور سکون و آسائش طلبی کی وجہ سے ایک گوشے میں خلوت نشین ہو گئے ہو۔ جان لو کہ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، جب میں جانتی ہوں کہ حق کی مدد نہ کرنا تمہارے گوشت و پوست میں رچا بسا ہے، عہد شکنی تمہارے دلوں کو آ لیا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرا دل خون ہوا جاتا ہے، میرے غم باہر نکل کر ظاہر ہوئے، جو غم و دو میرے سینے میں مجزر ہے وہ آشکار ہوئے، میں حجت تمام کی۔ یہ روایت نیچے حوالے لکھے ہوئے تھے۔ ایک اور روایت ہے، لوگوں سے عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چشم رحمت اللہ عالمین کی آواز سنی جو کہہ رہی تھی کیا میرے گھر کے در کے آگ لگاؤ گے؟ تو اس مرد نے گستاخ آواز میں کہا ہاں۔ بنت رسول نے فرمایا کیا خدا سے نہیں ڈرتے جو میرے گھر میں بنا اجازت کے داخل ہوا چاہتے ہو؟ میں تمہیں اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ جہاں گھر کا دروازہ جلنے لگا، بنت رسول اللہ نے آواز دی بابا آپ کے بعد ہمیں ان سے کیا کیا سہنا پڑ رہا ہے۔ ہم آوروں کے ہجوم ان کے فرش کا ناورے تھمتے تو در و دیوار کے درمیان پسنے کی وجہ سے بنت رسول اللہ کے سینے کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دیتی۔ علی کے گھر پر حملہ کیا، دروازے کو پھونک ڈالا، اور انہیں گھر سے باہر کھینچتے ہوئے لے آئے اور سید رسول العالمین کو اس دروازے کے پیچھے پیسا کہ ان کا بیٹا محسن شہید ہو۔ یہ ایک روایت ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمہارے معاملے کی مجلس میں مغیرہ بن شعبہ سے فرمایا، یہ انصاب شرف میں بھی ہے، الامام الوسائیہ میں ہے یہ روایت کہ تو تھا مغیرہ بن جس نے بنت رسول اللہ کو اس طرح سے زدوکوب کیا کہ انہیں زخمی کر دیا، ان کے شکم میں جو بچہ تھا وہ سخت ہو گیا۔ تو نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے رسول اللہ کی تحقیر، ان کے حکم کی مخالفت، ان کی حد تک حرمت کر سکے۔ جب رسول اللہ نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اے مغیرہ جان لے خدا تو جہنم رسید کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صاحب کو صرف مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، اے لوگوں فاطمہ کے گھر کا در میرا گھر کا در ہے، اس کسی نے بھی اس کی بے حرمتی کی اس نے حجاب اللہ کو چاک کیا۔ امام موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اس کی حدیث سے رسول اللہ کو نقل فرمایا اس وقت اپنے سخن کو قطع فرما کر کافی دیر تک روتے رہے اور اس کے بعد فرمایا باخدا حجاب خدا کو چاک کر دیا گیا، باخدا حجاب خدا کو چاک کر دیا گیا، باخدا حجاب خدا کو چاک کر دیا گیا، اے میری ماں خدا کی ان پر رحمتیں نازل ہو۔ یہ جو وصیت ہے جس کا میں نے پہلے بیان کیا تھا، بی بی صلوات اللہ علیہ نے اپنی وصیت کے ضمن میں امیر المومنین سے فرمایا، میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا اور جنہوں نے میرا حق چھینا ان میں سے کوئی ایک بھی میرے جنازے میں شرکت نہ کرنے پائے، یہ میرے اور خدا اور رسول اللہ کے دشمن ہے، ان میں سے کسی کو بھی میرے اوپر نماز نہ پڑھنے دیجیے گا، نہ ان کے پیروکاروں کو
پڑھ دیجیے گا، مجھے رات میں اس وقت جب پلکیں مجھ سے ملی ہو، آنکھیں سو رہی ہو، سکون خواہ کیجیے گا۔ واقعی کہتا ہے جناب سیدہ نے وقت رحلت علی کو وصیت کی کہ وہ بکر عمر پر نماز نہ پڑھے۔ حضرت اسلام نے بھی اس وصیت پر عمل کیا۔ جب فاطمہ کا مکتوب مسجدہ میں اس طرح نقل ہوا، یہ روزۃ الوائزین بھی ہے، ہردوار میں علاقے میں شہر اشوب میں یہ وصیت لکھی ہے۔ یہ وصیت نامہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی جانب سے ہے۔ وہ شہادت دیتی ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت و جہنم حق ہے، بنا کسی تردید کی قیامت آ کر رہے گی۔ خدا اہل قبول کو مبعوث فرمائے گا، یا علی میں فاطمہ ہوں، رسول اللہ کی بیٹی، خدا نے آپ سے شادی کروائی تاکہ میں دنیا آخرت میں آپ کے لیے رہوں۔ آپ تمام لوگوں میں میری ندا سزاوار ہیں۔ آپ مجھے غسل دے کر حنوط کیجیے گا، مجھے شب میں کفن دیجیے گا، اور شب میں مجھے پر نماز پڑھ کر دفن کر دیجیے گا، اور کسی کو خبر مت کیجیے گا۔ میں آپ کو خدا کے سپرد کرتی ہوں، قیامت تک آنے والی نسل کو سلام پہنچا دیجیے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے بھی اس وصیت پر عمل کیا۔ خلیفہ الصادق اطلاع دیے بغیر بنا رات کو مظلوم بنت رسول اللہ کے پیکر مقدس کو سپرد خاک کر دیا۔ صحیح بخاری میں آیا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ نے ابوبکر سے اپنی اس راز کا مطالبہ کیا جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی تھی، ابوبکر بھی انہیں کچھ نہ دیا۔ بس فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ ابوبکر سے ناراض ہو گئی، ان سے قتل کر لیا، اور مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا۔ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 6 ماہ زندہ رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے قبر رسول اللہ کا رخ کیا، فرمایا سلام ہو آپ پر اے رسول اللہ، میری جانب سے آپ کی اس بیٹی کی جانب سے جو آپ کی دیدار میں تیار ہے، آپ کے ساتھ ایک خاک میں آرام کر رہی ہے۔ خدا نے یوں ہی چاہا کہ وہ بہت جلد آپ سے جا ملی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میرا صبر کم اور میری بردباری ہاتھ سے چلی گئی۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد آسمان و زمین کتنے برے معلوم ہوتے ہیں۔ میرا غم کم ہونے والا نہیں، میری آنکھوں کی نیند رخصت ہوئی، اور میں درد دل میں گرفتار ہوا جسے چھٹکارا ممکن نہیں، یہاں تک کہ خدا مجھے آپ کا جواب نصیب کرے۔ بی بی زہرا السلام اللہ علیہ کی موت نے میرے دل کو توڑ دیا، میرا دل خون ہوا، غموں کا ایک ریلا ہے، اتنی جلد ہی ہم میں جدا ہو گئے۔ یہ مولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے سامنے فریاد کی۔ اگر ظالموں سے خطرہ نہ ہوتا، مولا علیہ السلام نے بی بی سامنے کے پاس بیٹھ کر یہ کہا، اگر ظالموں سے خطرہ نہ ہوتا تو ہمیشہ کے لیے تیری قبر کے پاس رہ جاتا، ایسی ماں کی طرح جس کا جوان بیٹا مارا گیا ہو، اس مصیبت میں سوگوار رہتا۔ خدا گواہ ہے، یا سونا آپ کی بیٹی فیرا دفنائی گئی، اس سے زبردستی اس کا حق چھینا گیا، اس سے اس کے عرض سے محروم کر دیا گیا، جبکہ آپ رخصت ہوئے ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا، آپ کی یاد ابھی پرانی نہیں ہوئی۔ یا رسول اللہ، اپنے دل کا درد اور گلہ بارگاہ خدا میں پیش کرتا ہوں، اور آپ کے لیے ہی سب سے اچھی تسلی، خدا کا درود ہو آپ پر، سلام ہو، رضوان ہو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرثیہ پڑھا جس کے چند مصرے یہ ہے، یا کافی بھی ہے، ہمارے توسی میں، نہج البلاغہ میں، بحر الانوار میں پورا مرثیہ لکھا ہے۔ جب سے یہ ہے، میری جان، میری ڈالا،
سانسوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ اے کاش میری یہ نالا سانسیں نکل جائے۔ تیرے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، میں روتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں تیرے بعد میری زندگی طویل نہ ہو جائے۔ مولا علی صلوات اللہ